المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب پروفیسر طاہر صاحب نے جو کلمات ارشاد فرمائے، البتہ یہ جو ہے مبالغہ اور ان کے حسن ظن کے سوا کچھ نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک مصرے کا بھی میں حقدار نہیں. دعا کیجئے کہ شاید اس کا مصداق بن سکوں. خداوند عالم آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو کوئی بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صنف کی قید نہیں ہے، ہم اسے طیب زندگی عطا کر دیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے اس سے بہتر جزا انہیں ہم عطا کریں گے. قرآن کی نگاہ میں زندگی دو طرح کی زندگی ہے، طیب زندگی اور خبیث زندگی. کچھ کا طرز زندگی ایسا ہے جسے طیب کہا جا سکتا ہے، کچھ کا طرز زندگی وہ ہے جو خبیث کہلانے کا حقدار ہے. انجام دونوں کا یکساں نہیں. جن کی زندگی طیب ہے انہیں دنیا میں بھی ہم ٹینشن فری زندگی دیں گے اور آخرت میں انہیں ہم جنت میں جگہ دیں گے. اور جنہوں نے خبیث زندگی اپنایا ہے، دنیا میں بھی ان کی زندگی اجیرن رہے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. حیات طیبہ تک ہمیں پہنچانے کے لیے، طیب زندگی سے ہمیں آراستہ کرنے کے لیے پروردگار نے پورا انتظام کیا. انتظام میں کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. معصوم تھیوری دے دی اور معصوم رول ماڈل ہمیں دیے، جن کی زندگی کو دیکھ کر کے ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو طیب زندگی بنا سکتے ہیں. طیب زندگی ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کہ کبھی کبھی تھیوری کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اگر صرف تھیوری ہی ہوتی تو سمجھنا مشکل ہو جاتا. عملی نمونے بھی پیش کر دیے، کوئی ایک نمونے نہیں، 14 آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کی شہادت کی شب ہے. یعنی
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام عرض کیا تھا کہ سارے ائمہ کلامکم نور و امرکم رشد و سجیتکم التقوی، زیارت جامعہ، سارے ائمہ ہمارے نور ہیں، ان کا کلام نور ہے، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات ہدایت کے مینار ہیں، ان کی شخصیت تقوی سے عبارت ہے، سجیتکم التقوی۔ سارے ائمہ ہمارے، کسی بھی امام کی جو ہے زندگی کو اگر دیکھ لیں، پورے ائمہ علیہ السلام کی زندگی تقریباً 250 سال کے عرصے پر مشتمل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی انسان ہے جس نے 250 سال زندگی بسر کی ہے، ایک ہی انسان ہے جو 250 سال میں مختلف ادوار سے گزرا ہے، مختلف حالات سے گزرا ہے، اور مختلف حالات میں جو ایک عاقلانہ قدم اٹھانا چاہیے ہر امام کی طرف سے وہ قدم اٹھایا گیا، چاہے وہ امام حسین ہو چاہے وہ امام حسن ہو۔ اگرچہ کچھ نادان ان دونوں اماموں میں فرق کر دیتے ہیں، ایک کو شجاع بتاتے ہیں دوسرے کو بزدل بتاتے ہیں۔ نہیں معلوم، میں نے سنا ہے، کہا تھا کہ اس میں حقیقت ہے کہ جوش ملیح آبادی کا نام شبر حسن تھا پہلے، انہوں نے تبدیل کر کے شبیر حسین رکھ دیا۔ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، خاکم پہ دہن، بزدل امام ہمیں نہیں چاہیے۔ امام حسین کو شجاع اور امام حسن کو، اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر حدیثوں میں امام حسن اور امام حسین کا تعارف ایک ساتھ کرایا ہے، مشترکہ فضائل بیان کیے ان کے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں کے لیے ایک ساتھ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین ابنائی، حسن حسین دونوں میرے لال ہیں، دونوں میرے فرزند ہیں، من احبہما احبنی، جو دونوں سے محبت کرے گا، ایک سے نہیں، من احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کر لے اسے جنت میں جگہ عنایت فرماتا ہے، ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، اسے وہ جہنم میں داخل ہے۔ تیسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، ہر حال میں امام ہیں، جنگ کرے تب بھی امام ہے، صلح کر لے تب بھی امام ہے۔ ان کی امامت پہ شک مت کرنا، چاہے یہ جو ہے سکوت اختیار کریں یا جنگ کریں، اتفاقاً دونوں نے جنگ کی، دونوں نے سکوت کیا۔ امام حسن نے بھی پہلے جنگ کی ہے، بعد میں خاموشی، امام حسین نے پہلے خاموشی اختیار کی ہے، بعد میں جنگ۔ معاویہ کے زمانے میں 10 سال امامت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے نا، 10 سال، تو 10 سال صلح کے بعد 10 سال امام حسن زندہ رہے، اس کے بعد 10 سال امام حسین کا زمانہ ہے، بعد میں معاویہ جو ہے واصل جہنم ہوا ہے۔
10 سال تک اگر امام حسن نے سکوت کیا ہے تو 10 سال امام حسین نے بھی سکوت کیا ہے۔ امام حسن کے ساتھ تو یہی ہے اپنی امامت کے زمانے میں، اپنی امامت کے زمانے میں دونوں نے جنگ کی، دونوں نے سکوت، دونوں کی جنگ خدا کے لیے، دونوں کی خاموشی بھی خدا کے لیے، دونوں کی جنگ خدا کے لیے، دونوں کی جنگ، دونوں کی خاموشی جو ہے وہ خدا کے لیے۔ امام حسن کی حیات طیبہ میں سب سے اہم جو موڑ ہے، سب سے اہم موضوع گفتگو جو بنتا ہے وہ صلح امام حسن ہے۔ بہتوں کی حلق سے بات اترتی نہیں ہے، اترتی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اماموں سے سمجھنا نہیں چاہتے، امام کو سمجھانا چاہتے ہیں، امام کو سمجھانا چاہتے ہیں، امام انہیں کہتے ہیں۔ امام جب مان لیا یعنی وہ جو کہے اسے ہمیں ماننا ہے، ماموم کا کام ماننا ہے، امام کا کام منوانا ہے۔ الا وان لکل معموم امام یقتدی بہ، ہر معموم کا امام ہوتا ہے، معموم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقتداء کرنا۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ 2 رکعت کا امام جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اقتداء کرتے ہیں۔ وہ نماز تیز پڑھتا ہے تو وہ تیز پڑھنا ہے، وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی ہماری رفتار اس کی رفتار سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہ اس کے کسی عمل سے پہلے ہمارا کوئی عمل انجام نہ پہلے نہ بعد میں، ساتھ۔ اتنی تاخیر اگر کر دیے پھر بھی نہ آپ کی جماعت ختم ہو جائے گی۔ تو جو 2 رکعت کا امام ہے اس کے لیے ہے، تو جو کل کا امام ہے اس کی منزلت کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ نہ امام حسن علیہ السلام بزدل تھے، ساری بزدلی کی جو بات کہی ہے انہوں نے حکومت معاویہ کو دے دی، یہی تو ہوا نا، کچھ اور بھی ہوا ہے، حکومت انہوں نے معاویہ کے حوالے کر دی۔ آپ حکومت کو سمجھتے کیا ہیں؟ اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں سب کا نظریہ حکومت کے بارے میں ایک ہے۔ کسی کی نگاہ میں حکومت مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ حکومت مقصد نہیں ہے۔ وہی نظریہ جو حکومت کے بارے میں مولائے کائنات کا ہے وہی نظریہ امام حسین کا ہے، وہی نظریہ جو امام حسین کا ہے وہی نظریہ امام حسن کا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے حکومت کو حکومت کے لیے نہیں چاہا ہے، حکومت کو اپنے لیے کوئی امتیاز، کوئی برتری کا سبب نہیں سمجھا ہے۔ حکومت کے لیے جیسے لوگوں میں ہوتا ہے نا، حکومت مل جانے کی خوشی، انہیں نہ حکومت مل جانے کی خوشی نہ چھن جانے کا غم۔ اگر خوشی ہے تو اس بات کی خوشی ہے جو مقصد حکومت ہے وہ اگر پورا ہو جائے تو خوشی کی بات ہے۔ جس وقت مولائے کائنات نے مقصد حکومت کو پورا کرنا شروع کیا تو لوگوں کی چیخ بلند ہو گئی تھی نا، ابن عباس ہے کیا کر رہے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو چلے جائیں گے، چلے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں الا ان اقیم، میری نگاہ میں حکومت، تم پر حکومت میری نگاہ میں میری پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت رکھتی ہے۔ الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے کسی حق کو زندہ کر سکوں یا کسی باطل کو مٹا سکوں۔ اگر حکومت کے ذریعے حق کو قائم کیا جا سکے یا باطل کو ختم کیا جا سکے تب اس حکومت کی قیمت ہے، ورنہ اس حکومت کی کوئی قیمت۔ حکومت اگر اہل بیت دیتے تھے صرف اس لیے حکومت کو قبول کرتے تھے کہ حکومت کے ذریعے سے ہم دین خدا کو قائم کر سکتے ہیں۔ اللہم انکا تعلم انہو لم یکن لی ما کان منی منافسا فی سلطان ولا التماس الشیع من فضول الحطام۔ خدایا تو اچھی طرح سے جانتا ہے اگر ہم حکومت کے باغ ڈور کو ہاتھ میں سنبھال رہے اس لیے نہیں کہ مجھے اقتدار کا لالچ ہے یا میں مالی دنیا میں سے کچھ چاہتا ہوں، لیکن لنرد المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک۔
اگر ہم حکومت کو ہاتھ میں لے رہے ہیں تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی نشانیوں کو دوبارہ سماج میں پلٹا دے. دین کی نشانیاں جو مٹ چکی ہیں نا دوبارہ پلٹا دے سماج میں. ہم حکومت اس لیے چاہتے ہیں کہ تیرے ملک میں اصلاح کا عمل انجام پا سکے. برائیاں جو پھیل چکی ہیں ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا. تقام المعطلۃ من حدودک، وہ حدود الہیہ جو معطل ہو گئی ہیں انہیں پھر سے قائم کیا جا سکے. وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، ہم حکومت اس لیے قائم کرنا چاہ رہے ہیں تیرے مظلوم بندے امن کی زندگی بسر کر سکیں، خوف کی زندگی میں سانسیں نہ لیں. یہ ہمارا مقصد ہے. ورنہ عموماً اہل بیت حکومت نہیں چاہتے تھے. مولا کائنات نے جب حکومت قبول کی تو کیا وجہ بیان کی تھی؟ ما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قدۃ ظالم ولا سب مظلوم. ہم نے حکومت اس لیے قبول کی ہے کہ اللہ نے عہد لیا ہے علماء سے کہ وہ ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ بیٹھے. اگر یہ مقصد نہ ہوتا لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا. میں مہار شکر خلافت کو اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا، ہکا دیتا اسے، اور آخر کو اسی کاسے سے سیراب کرتا جس طرح پہلے کو کیا تھا. حکومت کا قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت قبول کرنے کا مقصد حکومت برائے حکومت نہیں کہ ہم حاکم بن گئے. حاکم بن جانا ہمارے لیے باعث فخر نہیں ہے. سارے ائمہ کی نگاہ میں دنیا کی وہی حیثیت تھی جو مولا کائنات کی نگاہ میں تھی. اِنَّا دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَحْوَنُ عِنْدِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي جَدٍ مَجْزُوم. میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی وہ ہڈی جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو نا اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. ہڈی سور کی کوڑھی کا ہاتھ دیکھ رہے تعبیریں منفور ترین لفظیں اگر ہو سکتی تھی اس کو مولا کائنات نے تو سب کا یہی تھا. یہ حکومت کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے، ایک فریضہ سمجھتے تھے، فریضہ الہی. اور کوئی فریضہ کب فریضہ ہوتا ہے؟ جب اس کو انجام دینے کی استطاعت پائی جائے. تبھی تو ہے نا. آپ پہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے کب؟ جب کھڑے ہو سکتے ہو. اگر نہ کھڑے ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، نہ بیٹھ سکے تو لیٹ کے پڑھیں گے نا. روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب توانائی پائی جائے تبھی تو روزہ واجب. حج کب واجب ہوتا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں واجبات کے لیے استطاعت شرط ہے. اگر ایسی حکومت قائم کرنا ممکن ہے جس کے ذریعے سے حق کو زندہ کیا جا سکے اور باطل کو جو ہے مٹایا جا سکے تو قائم کرنا واجب ہے. لیکن اگر حالات نہ ہو ایسے، اگر ایسے حالات نہ ہو، قتل عثمان کے بعد جب مجمع مولا کے دروازے پر آیا ہے، مولا نے کیا کہا ہے؟ دعونی بلتمسوا غیری، جاؤ کسی اور کو سن لو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے تمہاری. کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر حق کا قائم کرنا مشکل ہے، باطل کو مٹانا مشکل ہے. حکومت لے کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے حکومت لے کر کے؟ ہمیں حکومت سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا ہے. حکومت ملنے سے پہلے علی گڑھ روز کھانا کھاتے تھے، حکومت ملنے کے بعد ایک دن کھانا کھاتے تھے، ایک دن پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے کہ شاید کوئی امامہ میں بھوکا سو رہا ہو. ذمہ داری بڑھ گئی نا. حکومت مل جانے کے بعد علی کے کھانے میں اضافہ ہو گیا، کپڑا اچھا ہو گیا، گھر اچھا بن گیا. عام طور دنیا میں یہ تو ہوتا ہے نا. سہولتیں بڑھ گئیں تو سہولتیں گھٹ جاتی ہیں. دعونی بلتمسوا غیری فإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنکرت. جاؤ کسی اور کو بنا لو. اسلام کا راستہ بدلا جا چکا ہے. خورشید اسلام بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے. فإنا مستقبلون امرا له الوان ووجوه لا تثبت عليه القلوب ولا تقوم عليه العقول. اگر میں حکومت لے لوں گا تو ایسے جو ہے مسائل سامنے آئیں گے، نہ تمہاری عقلیں ساتھ دیں گی نہ تمہارے دل ساتھ دیں گے. آج جو تم علی علی کہہ رہے ہو کل تم نہیں کہو گے علی علی.
جب اصرار بڑھا نہیں مولا ہم تو چاہتا آپ جو کہیے ہر پر حکم ماننے کو تیار. اب حجت تمام ہو گئی نا. یہی مولا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت لوجود الناصر. اگر یہ مدد کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا کہ ہم تیار ہر بات مان. اب حجت تمام ہو چکی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں خلافت کو قبول کرنا واجب ہو گیا علی کے اوپر. اب دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جن حالات میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، حالات کیا، کن حالات میں صلح کی ہے امام حسن. وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ علیہ باللہ امام حسن یہ جو ہے مفاہمت پسند انسان تھے، وہ جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، مزاج میں جھمیلوں میں پڑھنا نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنا آرام سی زندگی جو ہے یہ بسر کریں. در حقیقت وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو حکومت سے کوئی ربط اور واسطہ نہیں تھا. اور آخری مرحلے میں وہ کہنا چاہتے ہیں اصلا دین اور سیاست میں کوئی آپس میں ارتباط نہیں ہے. دین ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ وادی ہے. ان جو ہے مقدس ہستیوں کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یقیناً وہ حکومت جو حکومت تمہاری حکومت ہے، جسے تم حکومت سمجھتے ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ حکومت جس کے ذریعے سے عدل قائم ہو، یقیناً حکومت کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا. حکومت کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا. اور اگر سماج میں عدل قائم نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے. اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، داڑھیاں موجود ہیں، حجاب موجود ہے، لیکن عدل موجود نہیں ہے، وہ سماج اسلامی سماج کہلانے کا حقدار نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لن تقدس امت لا یؤخذ فیها حق الضعیف من القوی بغیر متطاعتعین. وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ امت لائق تقدیس و تعظیم و تعریف نہیں ہے جس میں کمزور کا حق طاقتوروں سے لکنت زبان کے بغیر حاصل نہ کر لیا جائے. کمزور کا حق بھی چھن گیا، بیچارے میں شکایت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کے یہی ہوتا ہے نا، بڑے جاگیر طاقتور، ہمت ہے تھانے میں ان کے خلاف جانے کے لیے، تھانے میں گئے نہیں کہ آپ کے ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تھراتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. وہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے، وہ قابل تقدیس نہیں ہے وہ معاشرہ. اور یہ کب ہو سکے گا؟ جب حکومت قائم ہو. تو حکومت ہے اسلام میں، حکومت ہے دین میں، مگر وہ حکومت نہیں ہے جس کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہے. خباثت والی حکومت نہیں ہے ہمارے یہاں. اموی حکومت کا تصور نہیں ہے، لیکن علوی حکومت کا تصور تو ہے. تو حکومت کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے. دین کے قوانین پر عمل کرنا ممکن نہیں. 80% دین کے قوانین طاق پہ رکھے رہ جائیں گے اگر حکومت نہ ہو. فی الحال موقع نہیں کہ میں تشریح میں جاؤں. تو حکومت ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے. کب؟ جب اس ذمہ داری پر عمل کرنے کے امکانات ہوں. سن 41 ہجری میں 40 ہجری میں مولا کائنات کی یہ جو ہے شہادت ہو گئی. اس کے بعد امام حسن آیا حکومت سنبھالے یا نہ سنبھالے. اگر عوام کا ساتھ ہے، حق کو قائم کرنے کا امکان ہے، باطل کو مٹانے کا امکان ہے، یقیناً. حالت یہ تاریخیں کہتی کہ اس وقت لوگوں نے بایع اہل الکوفہ الحسن ابن علی واطاعوہ واحبوہ. مولا کائنات کی شہادت کے بعد کوفے والوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان کی اطاعت کا اعلان کیا اور ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا. حتیٰ وہ خوارج جو مولا کائنات کے خلاف تھے، انہوں نے بھی آ کر کے بیعت کر لیا. انہوں نے بھی آ کر کے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا. سب ساتھ دینے کو تیار. اب یہاں پر کیا ذمہ داری امام حسن کی ہے؟ حکومت کو سنبھالے. چنانچہ امام حسن نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی، پورے استحکام کے ساتھ، پوری قاطعیت کے ساتھ. دھلمل یقینی نہیں ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ حکومت کو سنبھالا. خطبے امام حسن کے جو ہے حکومت سنبھالنے کے بعد گواہ ہے اس چیز کے.
ابھی حکومت کی باغڈور سنبھالے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے. بولے امام حسن کی حکومت کا دور 7 مہینے سے لے کے 10 مہینہ ہے. صلح امام حسن یعنی 22 ماہ رمضان کو امام حسن نے حکومت کی باغڈور جو ہے سنبھالی ہے، اور ربیع الاول میں یا جمادی الاول میں یا جمادی الثانی میں تین روایتیں پائی جاتی ہیں. معاویہ سے جو ہے صلح ہو گئی ہے. اگر ربیع الاول میں ہے تو 7 مہینہ، اگر جمادی الاول میں ہے تو امام حسن کی حکومت کل 9 مہینہ، اور اگر جمادی الثانی میں ہے تو حکومت کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 مہینہ. ابھی امام حسن نے حکومت کی باغڈور سنبھالی ہی تھی کہ معاویہ نے رخنہ اندازی شروع کر دی. اچھا ذہن میں رہے کہ معاویہ شام کا حاکم، شام سے مراد فقط یہ جو ہے سیریا نہیں ہے جو آج ہے. اس زمانے میں شام تھا سیریا، لبنان، جارڈن، فلسطین اور عراق کا تھوڑا سا حصہ، اسے ملا کے بنتا تھا شام. تو شام کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے. وہاں پر اس کا تسلط ہے. تقریباً 25 سال سے معاویہ وہاں حاکم ہے، کیونکہ خلیفہ دوم کے زمانے میں گیا ہے نا. خلیفہ دوم نے گورنر بنایا تھا اس کو. اس زمانے سے ہے یہ. دوم کے زمانے میں رہا، سوم کے زمانے میں رہا، مولا کائنات کے زمانے میں مولا نے معذور کیا مگر ہٹا نہیں. جنگیں چلتی رہیں. لگ بھگ 25 سال سے معاویہ کی وہاں پر حکومت ہے. اس 25 سال میں اس نے بہت اچھی گرفت وہاں بنا لی ہے. ایک ایسی فوج تیار کر رکھی ہے کہ جس کی حسرت مولا کائنات کو بھی تھی. عجیب ہے. نجم البلاغہ میں ہے، مولا فرماتے واللہ لوددت ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم اخذ منکم 10 وآت منہم واحدہ. خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے کہ معاویہ تمہارے بارے میں ہم سے وہ معاملہ کرے جو درہم و دینار کا ہوتا ہے. 10 درہم دے کر کے 1 دینار ملتا ہے. تم میں سے 10 لے لے، اپنے میں سے 1 ہمیں دے دے. عجیب جملہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. کیا خصوصیت تھی شام والوں میں؟ یہ تو کم سے کم علی علی کر رہے تھے نا. یہ علی 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 کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مولا کہتے ہیں ان میں سے 10 لے لے، 1 ان میں سے دے دے. یہ علی علی کہتے تو ہیں مگر علی کی بات کو نہیں مانتے ہیں. وہ باطل پہ ہونے کے باوجود معاویہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں. ایسوں کے درمیان ہیں. بہرحال امام حسن نے حکومت سنبھال لی. معاویہ نے رخنہ اندازی شروع کر دی. اپنے 2 جاسوس بھیجے، ایک کوفے میں پکڑا گیا، ایک بصرے میں پکڑا گیا. امام نے دونوں کو پھانسی دی. اگر امام حسن حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، خدا نخواستہ بزدل تھے، یہ قدم اٹھاتے کہ ہمارے ملکوں میں بعض ملکوں کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کو راتوں رات ہوتا ہے نا. یہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں امام حسن دونوں کو جو ہے گرفتار کیا، گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی گئی. اس کے بعد معاویہ کو خط لکھا امام نے، انکا دسست علی رجال، تم نے جاسوس بھیجے ہیں ہمارے ہاں. لعلک تحب اللقاء، ایسا لگتا ہے تجھے جنگ بہت پسند ہے. لا شک فی ذلک، شک بھی نہیں ہے. فتوقعہ انشاءاللہ، تو آمادہ ہو جا جنگ کے لیے. اگر بزدل ہوتے امام حسن یہ خط لکھتے. البتہ پہلے امام حسن نے امام حجت کی اس کو دعوت بیعت دی ہے. ظاہر سی بات اسلام میں امام حجت کی آتی ہے نا. پہلے صرف نیتوں کو دیکھ کے کسی پہ حملہ نہیں کر دیا تھا. جی ہمیں معلوم ہے یہ کرنے والا ہے، نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اتمام حجت ضرور ہے. پہلے امام حسن نے خط لکھا ہے اسے، اور خط لکھنے کے بعد اس کو دعوت دی ہے اس چیز کی کہ تم ہماری بیعت کرو. لیکن اس نے انکار کر دیا. اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ یہ جو ہے ریشہ دمانیاں، رخنہ اندازیاں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ امام حسن جنگ کی تیاری کریں. معاویہ نے جو فوج تیار کی تھی 60,000 فوج متحد، 60,000 یک زبان متحد فوج. امام حسن کی فوج کی تعداد یہ جو ہے مختلف روایتوں میں ہے، لیکن جو زیادہ یقینی ہے وہ ہے 16,000. کافی تقریروں کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں فوج کوئی باقاعدہ یہ جو ہے ریگولر فوج نہیں ہوتی تھی. جب کبھی کوئی جنگ کا موقع آتا اعلان کر دیا جاتا جس کو آنا ہے، یہ جو ہے رضاکار. ادھر کی فوج کی تعداد ہے 60,000. نخیلہ میں جو کیمپ لگایا تھا امام حسن نے،
پہلے تو فقط 4000 لوگ آئے تھے، مولانا نے تقریر وغیرہ کیا تو کچھ اور بڑھے 16000 کی تعداد ہو گئی۔ اے کاش یہ 16000 جو ہے متحد اور یکزباں ہوتے۔ اس 16000 کی فوج میں 4-5 قسم کے لوگ تھے، تھوڑے سے وہ تھے جو مولا کے شیعہ اور جانصار تھے، جو مولا کو دوسرا امام مانتے تھے، خدا کی طرف سے معین کیا ہوا امام، منصوص من اللہ، اس کے ہر حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ وہ تھے جن کا تعلق خوارج سے تھا، جن کے نہروان کے بچے ہوئے یہاں آ گئے، یہ کیا کرنے آئے تھے؟ ان کے دیکھیں منصوبے میں 2 کو مارنا تھا، حضرت علی کو بھی مارنا تھا اور معاویہ کو بھی مارنا تھا۔ حضرت علی کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن معاویہ کے ساتھ جب ان کا آدمی مسجد میں پہنچا مارنے، اس نے معاویہ نماز پڑھانے آیا ہی نہیں، کسی اور کو بھیج دیا تھا، وہ بچ گیا۔ تو اب ان کا یہ شکار رہ گیا تھا نا، یہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جس کے ذریعے سے یہ معاویہ تک پہنچ سکیں۔ لشکر امام حسن سے بہتر کون جگہ ہو سکتی تھی؟ تو یہ حباً لامام حسن نہیں آئے تھے، بغضاً لمعاویہ آئے تھے، یہ معاویہ کی دشمنی میں آئے ہیں۔ یہ 16000 میں سے یہ بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو منفعت پرست ہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے چلو مال غنیمت ملے کچھ جائیں گے، جہاں یہ دیکھ لیں گے حالات خراب ہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کچھ وہ افراد تھے جو دو دل تھے، وہ کبھی ان کو جو ہے معاویہ اچھا لگتا تھا، کبھی امام حسن اچھے لگنے لگتے تھے، تھالی کے بیگن تھے، ادھر ادھر ادھر، کوئی ان کے اندر ثبات نہیں پائے۔ کچھ وہ تھے جن کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں تھی، قبائل کے افراد تھے، جو سردار ان کا کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ سردار نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سردار ہو گیا مرتد، سب ہو گئے مرتد۔ ان کو امام حسن سے کوئی مطلب نہیں، ان کا سردار کہا جا رہا ہے، جو سردار کہے گا اسے مان لیں گے، یہ ہے فوج۔ اور یہ بھی وہ ہیں جو صفین کے تھکے ہوئے ہیں، 18 مہینہ جنگ چلی ہے صفین کی۔ صفین کی جنگ میں مولا کائنات کے جانصار افراد ہو کے شہید ہو گئے تھے، اکثر جانصار مولا کائنات کے شہید ہو گئے تھے، یا وہاں شہید ہوئے یا بعد میں معاویہ نے ان کو قتل کرایا۔ کہاں ہے اب محمد ابن ابی بکر، کہاں ہے اب مالک اشتر؟ یہ لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں سے امام حسن نے 12000 افراد کو روانہ کیا کہ جائیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مسکن ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹھہریں۔ بقیہ 4000 امام حسن کے پاس ہیں، اور لوگوں اکٹھا کر کے پھر یہ ان کے بعد آئیں گے۔ 3 کمانڈر بنائے، اچھی طرح سے سنیں اسے، 3 کمانڈر معین کیے۔ پہلا کمانڈر عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ امام حسن کے چچا کا بیٹا ہے۔ امام حسن نہیں، مولا کائنات کی جو ہے چچا کا بیٹا، مولا کائنات کے چچا کا بیٹا، ابو طالب کے بھائی کا بیٹا، دادا کے بھائی کا بیٹا ہے، امام حسن کے دادا کے بھائی کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس، جو مولا کائنات کے زمانے میں یمن کا گورنر رہ چکا تھا، مشہور جنگجو، شجاع، بہادر، دلیر، 2 بچوں کو قربان کر چکا ہے۔ بصر ابن عطا معاویہ کا جو سپاہی تھا، اس نے اس زمانے میں جب یہ یمن میں گورنر تھے، ان کے 2 بچوں کو قتل کر چکا ہے۔ تو معاویہ سے ذرا ذاتی دشمنی بھی ہے ان کی، تو لڑنے میں جنگجو ہیں، خاندان کے ہیں، ماضی ان کا ان سے اچھا کمانڈر کون ہو سکتا تھا؟ ان کو امام حسن نے بنایا، اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا، اور اس کے بعد قیس ابن سعد کو ان کا جانشین بنائے۔ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ان کے بعد، اور اگر قیس کو بھی کچھ ہو جائے تو قیس کے بیٹے سعید ابن قیس کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیں پوری تدبیر حکمت عملی جو ہو سکتی تھی پورے امام نے انجام دیا۔ مسکن پہ جب یہ 12000 کا لشکر پہنچا ہے تو معاویہ والے وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر ان کی جنگ ہو گئی۔ پہلے حملے میں امام حسن کی فوج کامیاب ہو گئی، انہیں شکست ہوئی۔ معاویہ بہت ہی ہوشیار تھا نا، بہت چالاک، بہت فریب کار، اس نے ایک سازش رچی۔ وہ چونکہ ہر کام کرنے کو تیار تھا نا، عبید اللہ ابن عباس کو اس نے خرید لیا،
10 लाख दिरहम में उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को खरीद लिया। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास अकेले नहीं गए, इस 12,000 में से 8,000 फौज लेके चले गए। 16,000 कुल फौज थी ना, 16,000 में से 12,000 यहां आई थी, 8,000 उबैदुल्लाह इब्न अब्बास लेकर के चले गए। यहां क्या बची 4। अब सुबह का जब नमाज का वक्त है, फौज इंतजार कर रही है कि नमाज सुबह पढ़ाने के लिए कमांडर साहब आएंगे, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास आ ही नहीं रहे हैं। खबर मिली तो गए। अब उनकी जगह पर कैस इब्न साद ने नमाज पढ़ाई, लश्कर को खिताब किया, उबैदुल्लाह के अमल की ये जो है मजम्मत की। बन माविया ने इनको पैगाम दिया, इनको भी खरीदना चाहा, लेकिन ये जो है सरदार सिपाही इमाम हसन अपनी जगह पर कायम रहे और माविया के हाथों ये नहीं बिके। फौज का ये आलम, कमांडर का ये आलम। अच्छा, जो फौज बची है इस पर भी भरोसा नहीं है। आलम यह है कि इमाम हसन को अपनी फौज से खौफ है। अपनों के दरमियान इमाम हसन जरा पहन के आते थे, क्योंकि 2 कातिलाना हमला हो चुका था ना इमाम पर, रान को काट चुके थे इमाम की। इन्हीं लोगों ने 2 कातिलाना हमला इन पर हो चुका था। साजिशें ये बन रही थी कि क्यों ना हम इमाम हसन को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ के माविया के हवाले कर दें। माविया ने अफवाहों का जाल फैला रखा था। एक अफवाह ये फैला दी थी कि इमाम हसन ये जो है लड़ना नहीं चाहते, सुलह चाहते हैं। अब जाहिर सी बात, हमारा जब कमांडर ही सुलह चाहता है तो हम क्या करेंगे। अब हर एक को फिक्र होती थी ना कि भाई अगर सुलह ही होना है तो ऐसा करो कि माविया के पास हमें नंबर ज्यादा मिल सके। अगर अभी से कुछ कर देंगे माविया के लिए, भाई सुलह के बाद हमें कौन पूछेगा। इमाम हसन तो बहरहाल रसूल के नवासे हैं, उनको इज्जत और एहतराम मिले, हमारा क्या होगा। कहते क्यों ना हम अपना नंबर बनाने के लिए माविया से मिल जाएं। साजिश ये तैयार हो रही थी कि इमाम हसन को गिरफ्तार करके माविया के हवाले कर दिया। चुनांचे हमला हुआ, इमाम हसन के खैमे पे हमला हुआ, अपनों ने हमला किया, कातिलाना हमला हुआ उनके ऊपर। ये आलम उधर से माविया ने अवाम को जो है बदजन करने के लिए इमाम हसन से अपने सिपाहियों को, इमाम हसन के सिपाहियों का कपड़ा पहना करके, उनका लिबास पहना करके गांव गांव भेजता था और लोगों से कहता था पैसे दो, गल्ला दो, ये दो, वो दो, जानवर दो, और नहीं है तो घरों को तबाह करते थे, लोगों को मारते थे, आग लगा देते थे। तो नतीजे में दहशतगर्दी उनकी इल्जाम तारीख दोहरा रही ना, आज तारीख दोहरा रही है। जो दहशतगर्दी करवाते हैं वही हमें बदनाम करते हैं, वही हमें बदनाम करते हैं। इमाम हसन के साथ ये हो रहा, लोगों को अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जराए हो गए हैं कि लोगों की आंखें खुल जाती हैं। उस जमाने में कुछ तो नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे हालात में अब इमाम हसन क्या करें। अच्छा, उधर से माविया ने सुलह की पेशकश दे दी, वो भी अजीब व गरीब सुलह, दस्तखत करके कोरा कागज भेज दिया कि जो शर्तें आप लिखें, जो शर्तें लिखें हमें सब मंजूर है। नीचे कसम भी खाई, हम कसम खाते हैं कि इसके ऊपर बाकी रहेंगे। क्या करें इमाम हसन, 2 रास्ता है इमाम हसन के पास, या जंग करें या सुलह कर लें। अगर इमाम हसन जंग करते हैं, जंग का नतीजा यकीनन शिकस्त इमाम हसन की शक्ल में निकलेगा। 60,000 फौज मुत्तहिद मुती फरमा बरदार माविया की। यहां कितने बचे हैं? 16,000 में से 8,000 तो जा चुके। 8,000 इनमें खवारिज भी पाए जाते हैं, इनमें कबाइल को सरदारों के मुती और फरमा बरदार भी पाए जाते हैं, इनमें दो दिल भी पाए जाते हैं, इनमें मनफात परस्त भी पाए जाते हैं। इमाम के चाहने वाले मुखलिस कितने हैं? शायद जितने करबला में 72 थे उतने भी नहीं हैं। इमाम हसन ऐसे हालात में अगर जंग करते हैं तो क्या होगा? शहादत इमाम हसन के अलावा कोई अंजाम होगा? अलबत्ता शहादत इमाम हसन तो बाद में होगी। पहले हुजर इब्न अदी मारे जाएंगे, पहले अब्बास अलंदार मारे जाएंगे, इमाम हुसैन मारे, इनके होते हुए इमाम हसन की शहादत तो न होगी। भला हो सकता था इमाम हसन शहीद किए जाए, ये खड़े हुए जो है वो तमाशा देखते रहते? न होता ना।
فقط امام حسن نہ مارے، شیعت کا خاتمہ ہو جاتا۔ جتنی بھی شیعی طاقتیں تھیں، کل یزید کے لیے میدان بالکل ہموار، صاف، کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہ ہوتا۔ وہ باتوں کا خیال ہے، ٹھیک ہے ہو جاتے تو ہو جاتا، جیسے امام حسین کے ساتھ ہوا۔ بالاخرہ امام حسین شہید کر دیے گئے نا، جیسے امام حسین شہید کر دیے گئے ایسے امام حسن شہید ہو جاتے۔ دونوں کی شہادت میں فرق ہے، دونوں کے موقف میں فرق ہے۔ امام حسین کا زمانہ کیا ہے؟ حاکم ہے یزید، معترض ہے امام حسین، معترض امام حسین ہے، حاکم وہ ہے، حکومت اس کے پاس ہے۔ امام حسین کا اعتراض ہے یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہاں پر امام حسین جب شہید ہوئے تو عنوان کیا بنا؟ ایک ظالم کے ظلم سے امت کو نجات دلانا چاہتے امام حسین، اس راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ شہادت تو قابل فخر ہے نا۔ اور یہاں اگر امام حسن شہید ہوتے تو عنوان کیا بنتا؟ عشق حکومت میں امام حسن نے خود کو بھی کٹوایا، مسلمانوں کو بھی کٹوایا۔ معاویہ تو ہر شرط پہ سلو کرنے کو تیار تھا، کوڑا کاغذ اس نے بھیج دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، ثابت تو کرنا ہے کہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ نے کسی کا دل دیکھا ہے؟ کسی کی نیت دیکھی ہے؟ امام حسن مسند امامت پر وہاں شہید کر دیے جاتے، خود تنہا وہ شہید نہ ہوتے، خود بھی شہید ہوتے، اس حسین کو بھی شہید ہو جانا پڑتا جسے اسلام بچانا تھا کربلا میں۔ امام حسن نے شجاعانہ اور عاقلانہ قدم اٹھا کر کے خود کو بچایا، اسلام بچانے والے حسین کو بچایا۔ آج اگر امام حسن یہ اقدام نہ کیے ہوتے، کوڑا کاغذ بھیج دینا اس نے، آپ جو چاہیں لکھ لیں۔ بھئی آپ حکومت کیوں چاہتے ہیں؟ آپ تو حکومت چاہتے ہیں حق قائم کرنے کے لیے نا، باطل کو بیٹا، آپ کو یہی مقصد ہے نا، حکومت تو آپ کا مقصد ہے نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دین خدا کے قوانین پہ عمل ہو، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کے پاس ساتھی بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ہیں، سارا انتظام موجود ہے ہمارے پاس، سارا انتظام ہمارے پاس موجود ہے، پھر کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جو شرطیں آپ چاہتے ہیں، معاویہ جو اسلام پہ عمل نہیں کرے، حضور بالکل ہم تیار ہیں، آپ جو شرط لکھ دیجیے، کوڑا کاغذ بھیج دیا۔ یہاں پر عاقلانہ اور شجاعانہ قدم اگر ہو سکتا تھا تو وہ یہی تھا کہ امام حسن صلح کو قبول کر کے اس میں ایسی شرطیں لکھ دیتے کہ معاویہ کا چہرہ قیامت تک کے لیے آشکار ہو۔ یہی کام کیا امام حسن نے، یہی تو کیا نا۔ صلح نامے کی شرطیں پڑھیے کیا ہے۔ پہلی شرط، میں معاویہ کے حوالے حکومت کرتا ہوں، بیعت نہیں کر رہا ہوں، بات کی لفظیں ابھی سنیے گا، میں معاویہ کے حوالے یہ حکومت کر رہا ہوں شرط پر حکم خدا اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکومت چلائی جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ حکومت ہمارے یہاں مقصد تو نہیں نا، ذریعہ ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے ذریعے نہ صحیح آپ کے ذریعے حق قائم ہو رہا ہے، بسم اللہ قائم تو کریں۔ دوسری شرط، معاویہ کے بعد حکومت امام حسن کے حوالے کی جائے گی، اور اگر امام حسن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو امام حسین کے حوالے کی جائے گی۔ معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا حق نہیں ہے۔ ابھی سب کربلا کے لیے زمین تیار ہو رہی ہے نا، کل امام حسین اقدام کے لیے کھڑے ہوں گے تو جواب تو موجود ہے۔ حکومت اس شرط پہ دی گئی تھی۔ تیسری شرط، حضرت امیر المومنین کے خلاف جو سب و شتم کا بازار قائم کیا تھا، قنوت میں امام کو لعنت بھیجی جاتی تھی، یہ سلسلہ بند کیا جائے گا۔ کہیں بھی جہاں بھی علی کا ذکر ہوگا وہاں اچھے لفظوں میں علی کو یاد کیا جائے گا۔ چوتھی شرط، جتنے بھی شیعیان علی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہہ کے کہ تم جمل میں تھے، تم صفین میں تھے، تم فلاں جگہ پہ تھے، گزشتہ مسائل کے بنا کے اوپر ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ پانچویں شرط، شہدائے صفین اور جمل کا تاوان دیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ایک بھی شرط ایسی ہے، ایک بھی شرط ایسی نہیں ہے۔ معاویہ اپنے کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا۔ امام حسن، امام حسین اور بنی ہاشم کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں رچے گا۔ جتنے کام اسے کرنا تھے سب کو یہاں کے اوپر امام حسن نے پابند کر دیا، سب اس نے مان لیا۔
اب یہاں امام حسن اگر صلح نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آج اگر صلح نہ کر جنگ لڑنے کی یہ جو ہے پوزیشن میں نہیں ہے بھائی. دیکھیے معجزوں سے جنگ تو نہیں یہ جو ہے لڑی جاتی ہے نا. معجزے فقط منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں بس. نہ ان سے جو ہے سسٹم چلتا ہے حکومت کا, نہ ان سے جنگ لڑی جاتی ہے. اگر معجزے ہی کے ذریعے سب کام کرنا ہوتا تو بس گھر میں بیٹھے شو شو کرتے رہتے. یہ میدان میں آنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ وہ معجزات جو امام حسن کر سکتے کیا پیغمبر اسلام نہیں کر سکتے تھے؟ جناب حمزہ کی شہادت کی کیا ضرورت تھی؟ مولا کائنات کے بدن میں 60 زخم لگے, کیوں لگے جنگ احد میں؟ اور اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا تو خدا پیغمبروں کو کیوں بھیجتا؟ خود ہی کر لیتا سب. کن فیکون ہے نا. خدا جنگیں نظام یہ معجزوں سے نہیں چلتا ہے, عام سسٹم سے چلتا ہے. عام سسٹم کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں یہ فوج ہے اور مقابل ہوئے کیا انجام ہونے والا ہے. بدر میں 313 تھے مگر مضبوط تھے. مقابلے میں 1000 کافر تھے, ادھر 313 مگر مضبوط تھے, کامیابی مل گئی ان کو. حنین میں مسلمانوں کی فوج 16,000, کافروں کی فوج 4,000, مگر حنین میں ایمان کمزور پڑ چکا تھا, ہار گئے جنگ کو. پورا قرآن ہے نا, وہ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم, یاد کرو حنین کو. ذاقت الارض بما رحبت, زمین اپنی تمام گنجائشوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تھی. تو یہ 8,000 کی فوج باقی بچی ہے, مختلف الخیال لوگ اس کے اندر, خوارج بھی شامل, جن کو دین ایمان پہ بھروسہ نہیں وہ بھی شامل, جو سرداروں کی بات کو مانتے ہیں خدا کی بات کو نہیں مانتے وہ بھی شامل. امام حسن کے ماننے والے قیادت تھے اس کے اندر. خوب لڑ کر کے جان تو دے سکتے تھے, جان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر انجام اس کا کیا ہوتا؟ ان کی زندگی اور موت دونوں خدا کے لیے ہے. حیات بھی خدا کے لیے, موت بھی. وہ واقعہ سنایا تھا نا میں نے نا, جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور امام محمد باقر کا واقعہ, کہ ہماری تو کوئی پسند ہی نہیں. اگر خدا کو ہمارے لیے موت پسند تو ہمیں موت پسند, اگر خدا کو ہمارے لیے زندگی پسند, زندگی پسند. ہماری زندگی اگر دین کے کام آ جائے ہم اسے قربان کر لیں. اگر زندہ رہنا دین کے لیے ضروری ہے تو زندہ رہیں گے, اگر مر جانا دین کے لیے ضروری ہے تو مر جائیں گے. لیکن وہاں پر امام حسن کی شہادت سے دین کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا, دین کو نقصان پہنچ سکتا تھا. امام حسن کی اس دانشمندانہ فیصلے کی بنا پر زیادہ دن نہ لگا کہ معاویہ کے چہرے کی نقاب الٹ گئی. کوفہ آیا, آگے تقریر کیا تھا, کوفے والوں اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے, میں نے یہ جنگ نماز کے لیے, روزے کے لیے, فلاں کے لیے, تو پہلے ہی پڑھتے تھے. ہم نے یہ جنگ کرسی کے لیے کی تھی, وہ مجھے مل گئی, اور وہیں پر سلطانے کو اپنا قدموں کے تلے بن گئی. چہرے سے نقاب الٹ گئی نا. اب لوگ پچھتا رہے ہیں, اب لوگ وہ کر رہے ہیں. بار بار جو خطوط آتے تھے, امام حسین کے پاس خطوط آتے تھے, یہ اسی پشیمانی کا نتیجہ تو تھا نا. لیکن اگر یہ صلح نہ ہوتی تو آج معاویہ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹ پاتی. لیکن آج معاویہ والے بھی معاویہ کی حمایت جو ہے وہ دبے لفظوں میں اسی لیے کرتے ہیں نا, دبے لفظوں میں کرتے ہیں, ورنہ کل تو پھر وہ سینہ تان کے حمایت کرتے, کل ہمیں جواب دینا مشکل ہوتا. امام حسن نے صلح کر لی. اس کے بعد لوگوں نے بڑی, کوفے والوں نے جب حالات کا پتہ چل گیا, امام سے بہت ہی خواہش تمنا, مولا آپ کوفہ رہ جائیے, مولا چلے گئے مدینہ. لیکن معاہدے میں شامل تھا کوئی سازش اہل بیت کے خلاف نہیں کی جائے گی. معاویہ نے اس معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا, سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا, کئی مرتبہ, ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے, لیکن زہر اتنا اثر نہ کر سکا. اس دفعہ جو زہر لایا گیا تھا روم سے منگایا ہوا زہر, ایک قطرہ بھی کافی ہوتا تھا درجنوں لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو ختم کرنے کے لیے. آج ہی کی شک تھی. امام حسن روزے سے تھے, افطار کا وقت آیا, جعدہ بنت اشعث نے امام حسن کو دودھ میں زہر ڈال کر کے دودھ دے دیا, اسی سے امام حسن نے افطار کیا. جیسے ہی یہ دودھ امام حسن کے شکم مبارک میں داخل ہوا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے, تش لا کر کے رکھ دیا گیا.
70-72 टुकड़े जिगर के कट के कुल 2 दिन इमाम हसन जिंदा रह सके। वक्त आखिर इमाम हसन का जब आया है तो इमाम हुसैन को बुला करके वसीयतों का सिलसिला शुरू किया। भैया हुसैन मुझे अपने हाथों से गुस्ल कफन दे। मौला इमाम हसन बड़े खुशकिस्मत है आप, अगरचे आपके कलेजे कट के गिर रहे हैं, लेकिन है तो कोई आपके सराहना जिससे आप वसीयत कर सके। हाय शहीद मजलूम करबला, वक्त आखिर कौन था जिससे इमाम हुसैन वसीयत कर सकते। भैया अपने हाथों से हमें गुस्ल कफन देना, भैया तुम नमाज पढ़ाना, नमाज पढ़ाने के बाद मुझे नाना के पहलू में दफन कर देना। लेकिन भैया देखो, अगर ये लोग मना करें तो जंग मत करना। मैं नहीं चाहता हूं किसी का एक कतरा खून भी मेरी वजह से बह सके। इमाम हसन भैया की वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन के बाद जनाजे को लेकर के कब्र रसूल की तरफ चले हैं। वो जो रसूल के दोष पे सवार रहता था, वो जो रसूल की आगोश की जीनत रहा करता था, वो जिसे रसूल ने जबान चुसा के पाला था, वो हसन जब उसे दफन करने के लिए पैगंबर के जवार में ले जाया गया है, खड़े हो गए, उम्मुल मोमिनीन भी आ गई, मरवान भी आ गया, नहीं हम यहाँ पर हसन को दफन नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन ने फरमा के मेरे भैया ने मना न किया होता तो मैं देखता, कौन रोक सकता था, लेकिन मेरे भैया ने मना किया था, देखो जंग मत करना। इमाम हुसैन जनाजे को लेकर के बकी की तरफ जा रहे थे कि मरवानियों ने एक दफा तीरंदाजी शुरू कर दी। 70 तीर इमाम हसन के जनाजे में पैवस्त हुए। अजरकुल्लाह इमाम हसन ने ला करके अपने भैया को बकी में दफन कर दिया। मौला आपके जनाजे पर 70 तीर तो लगे, मगर कब्र तो मिल गई ना आपको कब्र मिल गई, आपको दफन कर दिया गया। मौला दमे आखिर आपको इस बात की परेशानी नहीं थी कि हमारे बाद हमारे अहले बैत पर क्या गुजरेगी। मौला आपकी लाश की इतनी ही बेअदबी हुई, आपकी लाश को घोड़े की टापों से पामाल तो नहीं किया गया। हाय शहीद करबला और उसकी जो है मजबूर बहन ज़ैनब तेरे खेमा पे खड़ी हुई है, फिजा पल पल की खबर लाके दे रही है, हुसैन शहीद हो चुके हैं। फिजा आगे कहती, बीबी जनाजे सब एक जगह पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके बाद फिजा कहा क्या खबर है? कहा बीबी घोड़े की टापों में नाल बंदी की जा रही है। क्यों फिजा, क्या बात है? दोबारा फिजा आगे खबर देती है, शहीदों के जनाजों को पामाल करने की बातें हो रही हैं। थोड़ी देर बाद फिर फिजा आती, बीबी हुर के लश्कर वाले आगे बढ़े हैं और वो हुर की लाश को अलग कर रहे हैं। हमारे होते हुए हुर की लाश को पामाल नहीं किया जा सकता है। जिसके जानने वाले थे एक एक करके सबने अपनों की लाशों को अलग कर लिया, फकत हुसैन का जनाजा बाकी रह गया। एक दफा ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, ए नाना अजरकुम अल्लाह। कौन था जो हुसैन को गुस्ल देता? कौन था जो हुसैन को दफन करता? बाद शहादत हुसैन एक दफा जनाबे ज़ैनब कुबरा खैमे से निकली हैं और अपने भैया के लाशे के पर आई हैं। हाथ लाशों को उठा के हाथों पे कहते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, खुदाया हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। उसके बाद जनाबे ज़ैनब एक दफा मदीने का रुख करके कहती हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्ला अलैका मलाइकतुस समा। ए अल्लाह के रसूल, आप पे हमारा सलाम, आप पर फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी। हादा हुसैनों का मुरम्मलुन बिन दमा। इस हुसैन को देखिए, ये अपने खून में रलता है। गुस्लो कफन तो दूर की बात है, मसलूबुल अम्मामत वर्रदा, बदन का कपड़ा भी उतार लिया गया है। उसके बाद जनाबे ज़ैनब अजब जुमला कहती है, ए अल्लाह के रसूल, आपके हुसैन को गुस्ल भी मिला है, कफन भी मिला है, इसका गुस्ल भी अनोखा, इसका कफन भी अनोखा है। सबको गुस्ल पानी से दिया जाता है, हुसैन को गुस्ल मालूम है किस चीज से दिया गया है? गस्सलहु अद्दमुल जारी मिन वरी
غسل دیا گیا ہے، سب کو کفن کپڑوں کا دیا جاتا ہے. کفنہو الرمل الساقی علیہ، زمین کربلا سے بلند ہونے والی خاک نے حسین کو کفن پہنایا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. معبود سچے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم اپنے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں. پالنے والے سکتے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، محبان اہل بیت، شیعان امیر المومنین، زائرین ابا عبداللہ حسین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، وإلا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکتے ہیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ و انصارہ.